الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یہ سورہ ابراہیم کی 6 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالی کے جو احسان تم پر ہیں ان کو یاد کرو. جب اللہ تعالی نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو لڑکیوں کو زندہ باقی رکھتے تھے، اور ان حالات یعنی مصیبت اور نجات میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر مقیم تھے، ایجپت میں رہتے تھے. فرعون کی طرف سے بہت ظلم ہوتا تھا. بنو اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے پاس نوکری کراتے تھے، کھیتی باڑی کے کام کراتے تھے، مشکل اور بھاری اور سخت کام کراتے تھے. بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا خاندان مصر میں بہت تکلیف میں تھا. غلامی والی زندگی گزارنے کی، مال کی لائن کی تکلیف. اللہ تعالی نے تمام تکلیف دور فرمائی. اللہ تعالی نے فرعون کو پانی میں ڈبویا تو فرعون کے ڈوبتے ہی بنو اسرائیل غلامی میں سے نجات پا گئے، آزادی مل گئی. اور فریڈم، آزادی، سوتنترتا کسی کو مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو فرعون ڈوبا، بنی اسرائیل کا کام بن گیا کہ ان کو غلامی میں سے آزادی مل گئی اور آزاد بن کر کے وہ زندگی گزارنے لگے. دوسری طرف یہ ہوا
کہ فرعون کے خزانے، فرعون کا مال، باڑی باغیچے، بنگلے، سب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دے دیے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، فرعونیوں کے محل، فرعونیوں کے باغ باڑیاں، فرعونیوں کی دولت، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان بنی اسرائیل کے قبضے کے اندر آ گئے۔ تو بنی اسرائیل کی پیسوں کی لائن کی تکلیف بھی دور ہو گئی، مال کی لائن کی تکلیف بھی دور ہو گئی، آزادی بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی، ہر اعتبار سے بنی اسرائیل بہت اچھے حالات کے اندر ہو گئے۔ اللہ بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور پریکشا ہوتی ہے کہ تکلیف کے اندر، مصیبت میں، بیماری میں بندہ ادھر ادھر بکواس تو کرتا نہیں ہے، زبان سے ناشکری کی بات بولتا تو نہیں ہے، اللہ کی بے ادبی کی بات تو بولتا نہیں ہے، یہ اللہ اس کی پریکشا لیتے ہیں۔ اور کسی کو مال مل جائے، دولت مل جاوے، تندرستی اور راحت مل جاوے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے پریکشا ہے کہ مال ملے، دولت ملے، راحت ملے، عزت ملے، تندرستی ملے تو اللہ کو بھول جاوے، گناہ کرنے لگے، نافرمانی کرنے لگے۔ تو دونوں حالت میں اللہ پریکشا لیتے ہیں، بیماری دے کر، مصیبت دے کر، برے حالات دے کر اللہ امتحان لیتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور مالداری دے کر اللہ امتحان اور پریکشا لیتے ہیں کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ شکر نہیں کرتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے دونوں حالت اللہ کی طرف سے امتحان اور پریکشا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں، بنی اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو خبر دی کہ اگر تم واقعی میرا شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمت پر ناشکری کی تو اچھی طرح سمجھ لینا کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کرنے والے بنو، اور شکر کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، زبان سے خدا کا شکر ادا کرنا، دل دماغ میں سوچنا اللہ نے بہت نعمت دی ہے تو زبان سے شکر، الحمدللہ اللہ آپ نے بہت نعمت دی، دل دماغ میں سوچنا کہ اللہ آپ نے بہت اچھی طرح ہم کو رکھا ہے، اور انسان نیکی کے کام کرے، یہ ہو گیا شکر۔ شکر کرنے کے اوپر اللہ تعالی نے پوری تاکید سے فرمایا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمت کو زیادہ کروں گا، نعمت میں زیادتی بھی ہوگی، نعمت میں برکت بھی ہوگی۔ دو وعدے پوری تاکید کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ آگے یوں فرمایا، اگر ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمت کے اوپر شکر نہیں کرو گے، گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کتنے مہربان ہے، کتنے مہربان ہے اللہ، سوچو تو صحیح کہ شکر کرنے پر فرمایا پوری تاکید سے کہ ہم نعمت ضرور زیادہ دیں گے، اور ناشکری کرو، گناہ کرو تو اس موقع پر ایک دم سمپل فرمایا کہ میرا عذاب ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے کہ بندہ اگر ناشکری بھی کرتا ہے تو معافی بھی تو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ بندے نے ناشکری کی، ناقدری کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے معاف کر دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔
ناشکری کے اوپر عذاب دینا کوئی ضروری نہیں. یہ اتنی مہربانی ہے اللہ کی کہ بندہ نعمت کی ناشکری کرے، قدر نہیں کرے تو اللہ کمپلسری فرضیات عذاب دے، ایسا ضروری نہیں ہے. بندے کی ناشکری کے باوجود، گناہ کے باوجود اللہ تعالی چاہے تو بندے کو معاف کر دے، معافی ہو جاوے. اور یاد رکھو شکر کرنے سے نعمت میں برکت بھی ہوتی ہے اور نعمت میں زیادتی بھی ہوتی ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ نعمت لے بھی لیتے ہیں اور سزا بھی دیتے ہیں. تو شکر میں دو کیش اور نقد فائدے، نعمت میں برکت ہوگی، نعمت زیادہ ہو جائے گی. ناشکری کرو گے اللہ نعمت لے بھی لیں گے اور سزا بھی دیں گے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اور دنیا بھر کی زمین کے تمام لوگ اللہ تعالی کی نافرمانی کرے تو اللہ کا کیا نقصان، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کے لوگ ناشکری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اے میری پوری قوم، اللہ نے تم کو کتنی بڑی نعمت دی. فرعون کو ڈبو دیا، اللہ کی نعمت. فرعون کے محل اور خزانے تم کو دے دیے، اللہ کی نعمت. اللہ نے میرے جیسا نبی تمہارے اندر بھیجا، حضرت موسیٰ جیسا، اللہ کی نعمت. اللہ نے تورات جیسی مبارک کتاب دی، اللہ کی نعمت. اللہ نے من اور سلوہ دیا، اللہ کی نعمت. اللہ کی اتنی ساری نعمت ہے، پھر بھی اگر تم ناشکری کرو، اللہ کا شکر ادا نہ کرو، ارے تم دنیا میں، جگت میں، دھرتی پر رہنے والے تمام انسان اللہ کی ناشکری کرنے لگے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کیا بگڑے گا، اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ انسان گناہ کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اپنی جہنم بھڑکائے گا، اپنے عذاب کو بھڑکائے گا. ہم گناہ کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، ہمارا نقصان ہو جائے گا. ناشکری کریں گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، نعمت ہماری چلی جائے گی، نعمت میں برکت ہماری ختم ہو جائے گی، نعمت میں کمی ہمارے یہاں آ جائے گی، نقصان ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. دیکھو اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں نا، وہ سب کے سب ہاتھ میں تسبیح لے کر کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاوے کہ ایک کام بھی دنیا کا نہیں کریں گے، رات دن سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ قرآن پڑھیں گے تو بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اور سارے انسان گناہ میں لگ جاوے، سارے انسان طے کر لے وے نعوذ باللہ، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، قرآن نہیں پڑھنا، تسبیح نہیں پڑھنی، سب کھلم کھلی نافرمانی کرے تو بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اللہ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہے اور ہمارے گناہ سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے. خدا کی شان اپنی شان ہے، اپنی قدرت ہے، اپنی شان ہے. اگر بندہ نیک کام کرے تو بندے کا فائدہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں رحمت دیں گے، برکت دیں گے، مرنے کے بعد جنت دیں گے، عذاب سے بچائیں گے. بندہ نیک کام کرے بندے کا فائدہ، اور بندہ گناہ کرے، نافرمانی کرے تو بندے کا نقصان کہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، قبر میں عذاب ہوگا، آخرت میں جہنم ہوگی، بندے کا نقصان.
اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے اپنے بیٹے کی کوئی پڑی نہیں ہے، اس کو جو کرنا ہو کرے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے، حالانکہ باپ کو بوڑھاپے میں بیٹے کی ضرورت پڑے گی، بیٹے کو جوانی میں باپ کی ضرورت پڑے گی، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، مجھے کوئی پڑی وڑی نہیں ہے، مجھے بنداس ہوں میں تو۔ یاد رکھو، دنیا میں ایک باپ کہہ سکتا ہے، بیٹا کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ دنیا میں ہر انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ ایک اللہ تعالی کی ذات ایسی ہے کہ جن کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ کیا اللہ ہمارے سجدے کے محتاج ہے؟ کہ ہم سجدہ کریں تو اللہ کا کوئی کام بنے، ہم قرآن پڑھے تو اللہ کا کوئی کام بنے؟ ایسے اللہ کو ہماری نماز کی، قرآن کی، تسبیح کی، ذکر کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ انسان جو نیک کام کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور گناہ کرنے سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ہمارا بگڑے گا کہ ہماری جہنم اور گرم ہوگی، ہمارے لیے عذاب اور تیار ہوگا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ اے مکہ والو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اے لوگو، تم کو تم سے پہلے حضرت نوح کی قوم، قوم عاد، قوم سمود جو دنیا میں تھی، اور وہ قومیں جو ان کے بعد دنیا میں آئی، کیا ان کے حالات کی خبر نہیں ہے؟ ان قوموں کے پورے حالات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے نبی پیغمبر اپنی نبوت کی سچائی کی کھلی دلیلیں لے کر اپنی قوموں کے پاس آئے تو لوگوں نے ان نبیوں کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، اور قوم کے لوگوں نے نبی سے کہا، جو دین اسلام دے کر تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس دین کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو اس کی سچائی کے بارے میں ہم کو تو بہت بھاری شک ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو، عرب کے لوگوں کو، اپنی امت کو فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنو اسرائیل کو فرمایا، اے لوگو، پچھلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑا، اللہ کے عذاب نے ان کا سب کچھ بگاڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، جب وہ ایمان نہیں لائے تو پانی کے عذاب نے ان کو برباد کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو دیکھو، وہ ایمان نہیں لائے، نافرمانی کی، تو اللہ کے عذاب نے، آندھی نے آ کر، طوفان نے آ کر ان کو برباد کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو دیکھو کہ ان لوگوں نے جب ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب ان کے اوپر آیا اور وہ سب لوگ ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے،
اللہ کی قدرت ہے کہ جب پچھلے زمانے میں لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا اور قوم کے لوگوں کا نقصان ہوا، ان کا بگڑا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی شان، اللہ کی شوکت اپنی جگہ پر جیسی کی ویسی رہی۔ پچھلی قوموں کی بربادی ہو گئی، اور ان کے بعد دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اسی طریقے سے بنو اسرائیل میں بھی عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب یہ قوم کے لوگ کیسے نافرمان اور گندے اور نالائق تھے۔ نبی جب ان پر ایمان کی دعوت لے کے جاوے، نبی جب ان کو اچھی بات سمجھانے کے لیے جاوے، تو یہ لوگ نبی کی گستاخی کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ نبی ایک اللہ کی بات بولے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو نبی کا منہ پکڑ لے، بولو مت۔ ایسی بے ادبی کرتے تھے، ایسی گستاخی کرتے تھے۔ بعض لوگ اتنے ڈینجر اور بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کو اچھی بات بتانے جاوے تو منہ پکڑ لے، تیرا بولنا بند کر، کیوں ایسی بات بولتا ہے۔ بعض لوگ ہاتھ نہیں رکھیں گے لیکن ڈانٹیں گے کہ تو ہم کو یہ سب نصیحت کی بات کرتا ہے، بند کر تیری یہ سب نصیحت، رہنے دے تیری یہ سب دعوت، بند کر تیرا یہ بولنا۔ بعض لوگ ایسی گستاخی کرتے۔ کبھی گشت کے اندر ایسے لوگوں سے سابقہ پڑ جاتا ہے کہ کسی کے گھر آپ دعوت دینے کے لیے گئے، اس نے نکال دیا، چلو نکلو، چمبوڑی آ گئے، یہاں کہاں آ گئے، یہاں ہمارے گھر پہ کہاں دوڑ پڑے۔ اس طریقے سے دوپہر کے سونے کے وقت میں، صبح ناشتے کے وقت میں، رات کو کھانے کے وقت میں کہاں دوڑ پڑے۔ بعض لوگ ڈانٹ دیتے، بعض لوگوں کو نصیحت کرو تو ڈائریکٹ کہتے یہ مسئلے وسلے چھوڑو، یہ قرآن نے، حدیث نے، شریعت نے، دین چھوڑو، اس طرح بعض لوگ ڈانٹ دیتے۔ تو پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے تھے تو وہ گستاخ لوگ، بے ادبی کرنے والے لوگ نبی کے منہ پر ہاتھ رکھتے تھے، کہتے بولنا بند کرو۔ نبی کے ساتھ ایسی بے ادبی کرتے تھے۔ یاد رکھو، کوئی آدمی تم کو دین کی بات بتاوے، اللہ کی بات بتاوے، رسول کی بات بتاوے، شریعت کی بات بتاوے، مسئلے کی بات بتاوے، قرآن کی بات بتاوے، حدیث کی بات بتلاوے، اور تم کہو کہ بند کر، ہمیں نہیں سننا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، خدا کی پکڑ آئے گی، خدا اس کو پکڑیں گے، خدا کی طرف سے مار آئے گی، سزا آئے گی، اس لیے کہ اس نے دین کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی بے ادبی کی ہے، اللہ کی بات کی بے ادبی کی ہے، اس پر پکڑ آئے گی، سزا آئے گی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ بعض مرتبہ پچھلی امتوں کے اندر ایسا بھی ہوا کہ جب نبی ان کو دین کی بات سناتے تھے تو ان لوگوں کو بہت تعجب ہوتا تھا، نوائی لگتی تھی، اچنبھا لگتا تھا، ارے یہ نبی کیسی بات کر رہے ہیں، ایک اللہ۔ چونکہ وہ زمانے میں وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خود مکہ کے کافر 360 بت مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، کعبہ کے چاروں طرف 360 بت لگے رہتے تھے، اور اس کی وہ لوگ پوجا کرتے، اس کے چکر کرتے، اس کے پھیرے پھرتے، اس کے طواف کرتے، یہ سب کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کہا، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ 360 کو چھوڑو، تو ان کو بہت نوائی لگتی تھی، بہت تعجب ہوتا تھا، ارے یہ نبی ایک اللہ کی بات کر رہے، کہ اللہ ایسے طاقت والے کہ سارے آسمان، ساری زمین، ساری دنیا، ساری مخلوق پیدا کرے، ان کو نوائی لگتی تھی، ان کو تعجب ہوتا تھا، اور تعجب میں وہ منہ پر ہاتھ رکھتے تھے کہ اوہو یہ نبی کیسی بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم کو کوئی نوائی کی، تعجب کی بات سنائے تو مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ حالت ہے، وہ منہ پر ہاتھ رکھ دیتی، اوہو یہ کیسی بات بول رہے، نوائی کی، تعجب کی، انوکھی، ایک دم نئی بات۔ تو وہ پہلے زمانے کے لوگ بھی ایسی باتیں کہتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے، اے نبی تم جو بات بھی کرو گے ہم وہ بات نہیں مانتے، جاؤ، ہمیں نہیں ماننا، اچھی بات ہے، بری بات ہے، ہم ڈسکس نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، ہمیں تمہاری بات نہیں ماننی، ہم انکار کرتے۔
یاد رکھو، کوئی آدمی تم کو صحیح سچی بات سمجھاوے، پیار سے سمجھاوے، محبت سے سمجھاوے تو سن لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ اگر تم سنو بھی نہیں، مانو بھی نہیں، پچھتاؤ گے، پچھتانے کا موقع آئے گا، اور ایسے پچھتاؤ گے کہ بعد میں کہو گے او ہو، وہ آدمی نے مجھے بہت اچھی بات کہی تھی، مان لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، نہیں مانا اور آج میرے اوپر آفت آئی، آج میرے اوپر مصیبت آئی، آج میرے اوپر تکلیف آئی۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ اچھی بات کہوے، صحیح نیت سے کہوے، اخلاص سے کہوے، آپ کے سامنے دین کی بات سن لو، سمجھ لو، مان لو، عمل کر لو، رد مت کرو، ریجیکٹ مت کرو، ٹھکراؤ مت، ورنہ بڑا پچھتانا پڑے گا، اور ایسے پچھتاؤ گے کہ اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ آدمی پچھتاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی کچھ گیا نہیں ہے، لائن پہ آ جا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بعض مرتبہ آدمی ایسا پچھتاتا ہے کہ اب راستہ بھی کوئی باقی رہتا نہیں ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی، اب تو ڈوبنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ ایسے حالات، یعنی کہ آدمی نقصانی میں ڈوب گیا، پریشانی میں ڈوب گیا، حالات میں ڈوب گیا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اسی لیے اچھی بات سن لینی چاہیے، مان لینی چاہیے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ جواب میں ان کے رسولوں نے لوگوں سے، قوم سے کہا، کیا تم اللہ تعالی کے موجود ہونا اور توحید اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں تم کو شک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ اللہ تم کو اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں تاکہ ایمان کی برکت سے تمہارے خاطر تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے اور تم کو تمہاری زندگی کی ایک مقررہ مدت تک ڈھیل دے۔ قوم نے رسول کی دعوت کے جواب میں کہا، تم تو حقیقت میں ہمارے جیسے ہی انسان ہو، ہمارے باپ دادا جس چیز یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے تم ہم کو اس سے روکنا چاہتے ہو، سو تمہاری دعوت سچی ہے تو کوئی صاف معجزہ لا کر کے ہم کو دکھلاؤ۔ سبحان اللہ، نبی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ آج نبی نہیں ہے تو نبی کے ماننے والے لوگ دنیا میں موجود ہے، علماء کرام جو نبی کے جانشین ہیں، نبی کے نائب لوگ ہیں، اور نبی کے اور دین کے مبارک راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کے نبی کے طریقے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو رسولوں نے سمجھایا، اللہ نے آسمان پیدا کیا، اللہ نے زمین پیدا کی، اللہ تم کو کہتے ہیں کہ تم عبادت کرو، تمہارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ کتنے پیارے اللہ، بندوں کو اللہ خود دعوت دے رہے، بلا رہے، اے بندے آ جاؤ، عبادت کرو، مغفرت لے جاؤ، عبادت کرو، جنت لے جاؤ، عبادت کرو، دنیا آخرت کی مزے کی زندگی لے جاؤ۔ خدا دعوت دیتے۔ آج آدمی دعوت کی دنیا میں راہ دیکھتا ہے کہ کوئی دال چاول کھلانے کی دعوت کرے، کوئی کڑی کھچڑی کی دعوت کرے، کوئی بریانی کی دعوت کرے۔ وہ ایک فانی دعوت، فنا ہونے والی، دوپہر میں کھایا، شام کو ڈکار آئی، دوسرے دن استنجے میں نکل گیا۔ اس فانی دعوت کی انسان راہ دیکھتا ہے۔ کوئی دعوت نہیں دیوے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ پورے محلے میں سب کو شادی میں بلایا،
مجھے نہیں بلایا، میں نے کیا وانک کیا تھا، کیا قصور کیا تھا؟ ارے اللہ کے بندو، اللہ تم کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ بلا رہے ہیں، آؤ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میری بات مانو، میرے حکم پر عمل کرو، میں تم کو مغفرت دوں گا، جنت دوں گا، اپنی رضا دوں گا، اپنی خوشی دوں گا، دنیا آخرت کی زندگی تمہاری چین اور سکون والی بنا دوں گا۔ کتنے مہربان اللہ، دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری بات فرما رہے، میری عبادت کرو گے تو میرے جو گناہ ہیں نا وہ میں معاف کر دوں گا، میرے جتنے گناہ ہے میں معاف کر دوں گا۔ انسان اللہ کے گناہ کرتا ہے یعنی اللہ کو ناراض کرتا ہے کہ میں سب معاف کر دوں گا، کبھی کسی عورت پر نظر ڈال دی ہوگی گندی، وہ بھی معاف کر دوں گا۔ عبادت کر، آ میرے دربار میں عبادت کر، تو نے گانا سنا ہوگا، فلم دیکھی ہوگی، معاف کر دوں گا میں تجھے۔ ہاں، جو بندے بندے کے گناہ ہے وہ تم کو آپس میں حساب کرنا پڑے گا۔ بندے بندے کے گناہ، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی اگرانی چکانے کی باقی ہے، کسی کی ادھاری دینے کی باقی ہے، کسی کو میراث اور وارثائی کا حق دینا باقی ہے، وہ تم کو آپس میں حساب چکانا پڑے گا۔ باقی اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو گے تو میرے جو گناہ ہے وہ میں تمہارے معاف کر دوں گا۔ کتنی بڑی بات۔ اور آگے فرمایا کہ میں تمہاری دنیا کی زندگی مزے والی بنا دوں گا، اور جب مر کے میرے دربار میں آؤ گے تو وہاں جنت اور راحتوں سے میں تم کو مالا مال کر دوں گا۔ نبی نے لوگوں کو دعوت دی، سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، تو لوگ کیا کہنے لگے نبی کو؟ اے نبی، اے رسول، تم بھی تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ہم بھی انسان نے تم بھی انسان، ہم بھی بشر نے تم بھی بشر۔ نبی تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ جو بت پرستی ہوتی ہے، یہ جو ہم دوسری چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے وہ سب چھوڑ دے وے اور اب ایک اللہ کی عبادت چالو کر دے وے؟ ایسی کیسی بات کر رہے ہو؟ ہم تو بہت زمانے سے یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بندگی کرتے، وہ چالو رکھیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، جس نے بھی نبی کو یہ کہہ دیا ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو بتوں کی بندگی کریں گے، ہم تو دنیا کی دوسری چیزوں کے سامنے سجدے کریں گے، دوسری چیزوں کی بندگی کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد کی زندگی میں جہنم، عذاب، خطرناک سزا دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ آیات ہم سب کو دعوت دیتی ہے، اے اللہ کے بندو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، اللہ مغفرت سے نوازیں گے، اللہ دنیا کی زندگی اچھی بنائیں گے، اللہ آخرت بھی اچھی بنائیں گے، دنیا اور آخرت میں سکون اور چین کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کرنے والا بنا دے وے، اسی ایک اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے وے، اور اللہ کے آخری نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنا دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، پاکیزہ، پیارے، نورانی طریقوں پر اللہ ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اسی میں انسان کی زندگی بھی اچھی ہے، موت بھی اچھی ہے، قبر بھی اچھی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور دوسروں تک اس کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری زیادتیوں کو، اسراف کو، تبذیر کو، ہر گناہ کو اپنے کرم اور فضل سے معاف فرما. معافی کی نعمت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو عافیت، رحم و کرم، فضل و کرم کی دولت سے مالا مال فرماؤ. اے اللہ اس وقت پر پورے عالم میں انسانیت پریشان ہے. اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، مہربانی کا معاملہ فرماؤ. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا، تندرستی، عمر میں برکت سے مالا مال فرماؤ. بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی، بہت سے بچے یتیم ہو گئے. اے اللہ ان بیواؤں کی، ان یتیموں کی، اے اللہ دین کی، ایمان کی، اعمال اخلاق کی، اے اللہ ان کی زندگی کی ہر چیز کی حفاظت فرماؤ. ان کی ہر ضروریات کو خزانے غیب سے پورا فرماؤ. بہت سے بیمار ہیں، اے اللہ ان کے ہاسپٹلوں کی، اے اللہ تکلیفوں کو دور فرماؤ. قرضہ ہو گیا ان کے قرض ادا کروا دیجئے. آپ کے بہت سے بندے اے اللہ قرضوں میں پریشان ہیں، اپنے خزانے غیب سے ان کے قرض ادا کروا دیجئے. حلال برکت والی روزی عطا فرمائیے. بے روزگاروں کو مناسب سہولت والا روزگار عطا فرمائیے. تمام مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہیں، دینی ادارے اور دین کے کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت فرماؤ، بھرپور مدد فرماؤ، ستاری فرماؤ، سلامتی فرماؤ، عافیت عطا فرماؤ. ہمارے تمام دارالعلوم، جامعات، مکاتب، مدارس، مساجد کو پہلے سے زیادہ اچھی طرح آباد فرماؤ، سرسبز و شاداب فرماؤ، پہلے سے زیادہ اچھی طرح جاری ساری قائم دائم فرماؤ. اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے اور دجالیوں کے شر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. ظلم اور مظالم کا خاتمہ فرماؤ. عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ. امن و امان کی فضا قائم فرماؤ. ہماری عمروں میں برکت عطا فرماؤ. حج اور عمرے کی دولت عطا فرماؤ. حج اور عمروں کی دولت عطا فرماؤ. مولا یہ رکاوٹیں ختم فرما دیجئے. حج اور عمرے کی نعمت اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے. ہماری اولاد اور ہمارے گھر والوں کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ جس کی جو الجھن اور پریشانی ہے اپنے کرم سے دور فرما دیجئے. جائز مرادیں پوری فرما دیجئے. ہم سب کو ایمان کامل، کامل تقوی، کامل اخلاص کی دولت سے مالا مال فرماؤ. ہر برائی سے، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں پوری امت کو عطا فرماؤ. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری پوری امت کی حفاظت فرماؤ. تمام انسان، تمام جنات کو ایمان، اسلام، ہدایت سے مالا مال فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.